داران مکہ تھے، اہل مکہ، ان کا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم پر بہت سارے اعتراضات اور سوالات تھے۔ تو ایک اعتراض ان کا یہ بھی ہوتا تھا کہ یہ پیغمبر کیسے ہو گئے جی، کہ اگر یہ پیغمبر ہوتے تو پھر یہ ہونا چاہیے تھا۔ قرآن ان کے نقطہ نظر کو بیان کر رہا ہے کہ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَبِّهِ، تو ان پر بھی اسی طرح معجزات کا نزول ہونا چاہیے جس طرح، یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ جس طرح دیگر انبیاء کے بارے میں لوگ بات کرتے ہیں تو ان پیغمبروں کے حوالے سے تو اس طرح کوئی معجزات اللہ کی طرف سے، رب کی طرف سے ان پر نہیں ہے۔ تو یہ ان کا اعتراض تھا۔ آپ دیکھیں نا کہ پہلے پیغمبروں پر معجزات اس طرح کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں دیکھیں کہ کتنے معجزات اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمائے۔ ہاتھ پھیریں تو کوڑی جو ہے اس کو درست کر دیں، مردوں کو زندہ کر دیں، گھر سے کون کیا کھا کے آیا ہے اس کی خبر دے دیں، اور مٹی کا ایک جاندار پرندہ بنا کے اس کو پھونک مارے تو اڑنے لگے۔ تو بہت سارے معجزات اللہ تعالیٰ نے، ان کی پیدائش بذات خود معجزانہ۔ تو یہ ساری چیزیں موسیٰ علیہ السلام کتنے معجزات ان کی زندگی میں، صرف عصا ہی نہیں ہے کہ عصا پھینکا تو وہ سام بن گئے، اس کے علاوہ کتنے معجزات ہیں۔ کس طرح وہ دریا کو، سمندر کو عبور کر کے اپنی امت کو بحفاظت لے کر نکلے ہیں۔ کس طرح ان کی قوم نے مطالبہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی قوم کے مطالبے پر، پتھر پر جب انہوں نے عصا برسایا تو 12 چشمے جاری ہو گئے، آسمان سے من و سلوہ نازل ہوا۔ بہت سارے معجزات ہیں۔ تو یہ کہتے تھے کہ وَقَالُوا لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَاتٌ مِّن رَبِّهِ، تو ان پر ان کے رب کی طرف سے اس طرح آیتیں، معجزات کیوں نہیں ہیں؟ قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائیے۔ یہاں سے آپ نے ایک بڑا بنیادی فرق سمجھنا ہے۔ قل، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ارشاد فرمائیے، انما الآیات عند اللہ، معجزات جو ہیں، محیر العقول قسم کے واقعات، اس طرح کی چیزوں کا سرزد ہونا، یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ، میں تو ڈر سنانے والا ہوں، واضح طور پر تمہیں اللہ رب العزت کی نافرمانی سے خوف زدہ کرنے والا ہوں کہ اگر تم نے ایسا کیا تو پھر اللہ کا عذاب ہوگا۔ تو مجھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نذیر بنا کے بھیجا ہے۔